بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اس وقت حیات المسلمین کی 10ویں روح اپنی جان کے حقوق اور ان کی ادائیگی، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو صحت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس صحت کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہیے، جو قوت اور طاقت کا سامان ہمارے پاس ہو اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو دل کا اطمینان ہے، سکون ہے، اس سکون اور اطمینان کی بھی حفاظت کرنا چاہیے۔ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ والوں کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں اور ہم لوگوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، مگر اللہ والے پریشان نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ سے ان کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ان کا دل بے چین اور پریشان نہیں ہوتا۔ ہاں، تکلیف انہیں ہوتی ہے، اس پر وہ روتے بھی ہیں، غم بھی کرتے ہیں، مگر ان کا دل، ان کے حواس باختہ نہیں ہوتے، اور وہ عام لوگوں کی طرح پریشان ہو کر کے بالکل کہ اب کوئی سہارا نہیں رہ گیا، ایسا نہیں ہوتی، ایسی کیفیت ان کی نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو صحت اللہ نے دے رکھی ہے، جو جان ہمیں دے رکھی ہے، اور جو قوت اور حفاظت کا سامان ہمارے پاس ہو، اور جو دل کا اطمینان اور سکون قلبی حاصل ہے، ان سب کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آگے جو آیتیں اور حدیثیں ہیں ان سب سے اسی مضمون کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اب آگے اس کتاب میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جو ہم کو بطور امانت کے دے رکھی ہے، اس لیے اس کے حکم کے موافق اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اور اس کی حفاظت ایک تو یہ ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کرے، دوسرے اس کی قوت کی حفاظت کرے، تیسرے اس کی جمعیت یعنی اطمینان قلبی کی حفاظت کرے، یعنی اپنے اختیار سے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے پریشانی پیدا ہو جائے، کیونکہ ان چیزوں میں خلل آ جانے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی، دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور امداد نہیں کر پاتا آدمی، کبھی کبھی ناشکری اور بے صبری سے ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ اس بارے میں چند آیتیں اور حدیثیں لکھی جاتی ہیں، تو اب اس کتاب میں تو لکھی گئی ہیں، یہاں اس وقت آڈیو میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نعمتوں کے شمار میں فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ اس سے صحت کا مطلوب ہونا صاف معلوم ہو رہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ان دشمنوں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے قوت تیار رکھو۔ اس میں قوت کی حفاظت کا صاف حکم ہے۔ مسلم بن عقبہ ابن عامر کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر تیر اندازی کے ساتھ منقول ہے، اور اس کو قوت اس لیے فرمایا کہ اس سے دین اور دل میں بھی مضبوطی ہوتی ہے۔ جب آدمی ڈرا ہوا ہو، گھبرایا ہوا ہو، تو نہ اس سے دین کا کوئی کام ہو سکتا، نہ دنیا کا کام ہو سکتا۔ تو آدمی کو اپنی جو قوت اور حفاظت قانونی اعتبار سے جس کی گنجائش ہو، اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس میں دوڑنا بھاگنا جو پڑتا ہے تو بدن بھی مضبوط ہوتا ہے تیر اندازی میں، اور یہ اس زمانے کا ہتھیار تھا۔ اس زمانے میں جو ہتھیار ہیں وہ تیر کے حکم میں، بس اس میں رعایت کرنی چاہیے، قانونی جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی رعایت کے ساتھ۔ اور مضمون کا بقیہ حدیث نمبر 13 کے ذیل میں آئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور مال کو بے موقع مت اڑانا، یعنی مال کی تنگی سے جان میں پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور جن امور کی بنا پر اس سے بھی زیادہ پریشانی ہو جائے ان سے بچنے کا تو اور زیادہ حکم ہوگا۔ اس سے جمعیت کا یعنی اطمینان قلبی کا مطلوب ہونا معلوم ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری اور نفل روزوں میں زیادتی کی ممانعت میں فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ کہ زیادہ محنت کرنے سے اور زیادہ جاگنے سے صحت خراب ہو جائے گی، اور آنکھیں آشوب کرائیں گی، یعنی دکھنے لگیں گی،
اور دل دماغ سب بیکار ہو جائے گا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کثرت سے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، یعنی ان سے کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو، ایک صحت اور دوسری بے فکری۔ بخاری کی روایت ہے یہ بھی۔ اس سے صحت اور بے فکری کا ایسی نعمت ہونا معلوم ہوا کہ ان سے دین میں مدد ملتی ہے، اور بے فکری اس وقت ہوتی ہے کہ کافی مال پاس ہو اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تو اس سے افلاس اور پریشانی سے بچے رہنے کی کوشش کرنے کا مطلوب ہونا بھی معلوم ہوا۔ خلاصہ اس سے نکلا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی صحت کی بھی فکر کرے اور اتنا مال بھی کما لے کہ جس سے دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، اور اتنی قوت بھی اپنے پاس رکھے کہ جس سے دشمن جو ہیں خوفزدہ رہیں اور اپنے دل کو اطمینان ہو۔ ورنہ جب آدمی خود خوفزدہ ہوگا، چاہے وہ دشمن کے خوف سے ہو یا افلاس اور محتاجی کے خوف سے ہو یا بیماری کے غم میں ہو، تو جب آدمی خود غمگین ہوگا تو پھر نہ دین کے کام کا ہوگا نہ دنیا کے کام کا۔ اس لیے اس کو بھی شریعت کا ایک حکم سمجھ کر کے اور شریعت کی تعلیم سمجھ کر کے ان سب چیزوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ اپنی جان کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق جو مسلمانوں پر ہیں ان کا بیان تو پہلے ہو چکا، اب یہ ہے اپنی جان کے حقوق۔ حضرت عمرو بن میمون اودی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو افلاس سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ معلوم ہوا کہ جوانی میں جو صحت و قوت ہوتی ہے اور بے فکری کی زندگی اور مالی گنجائشیں، یہ سب بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت عبید اللہ ابن محسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن ہو، یعنی اس کو جسمانی صحت اس کی ٹھیک ہو، اور اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو، یعنی اس کو دشمن کا خوف نہ ہو، اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، یعنی اس کی کوئی جسمانی صحت حاصل ہو، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر کے دے دی گئی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ روایت بہت اہم ہے۔ جو شخص بھی صبح اس حالت میں کرے کہ اس کو دشمنوں کا خوف نہ ہو، جان میں پریشانی سے امن ہو، اور بیماری سے بھی امن ہو، عافیت ہو، صحت کی حالت میں ہو، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو تمام دنیا کے جانور، پرندے چرندے جتنے ہیں ان کے پاس اگلے دن کی روزی کا انتظام نہیں ہوتا، اسی دن کا بس اگر ان کو مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ ان کو ساری دنیا سمیٹ کر کے دے دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، اور اپنے اہل و عیال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مال کا کما لینا بقدر ضرورت، یعنی اپنے دین بچانے کی ضرورت کے لیے اور ادائے حقوق کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اس سے جمعیت یعنی اطمینان قلبی کا مطلوب ہونا معلوم ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کی بے رغبتی جس کا کہ حکم ہے، نہ حلال کو حرام کرنے سے ہے اور نہ مال کو ضائع کرنے سے ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو۔ اس میں صاف حکم ہے صحت حاصل کرنے کا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس غذا حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، سو اگر معدہ درست ہوا تو وہ رگیں صحت لے کر جاتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہوا تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ معدے کی خاص رعایت کرنا چاہیے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے امت پر کہ آپ نے شریعت کے تمام احکام کے ساتھ ساتھ ہماری صحت،
ہماری قوت، ہماری جمعیت، اطمینان قلبی اور پریشانی سے حفاظت، ان سب امور کو بھی دین اور شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے ہم لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں یہ سب تعلیمات لینے کے لیے، اپنے نبی کے پاس نہیں آتے۔ جبکہ دیکھیے کہ آپ کی کیسی شفقت ہے کہ آپ نے ایک ایک بات بتا دی کہ ہم مسلمانوں میں سے ہر ایک کو چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ لیکن اس میں بھی ایک حد ہے، حد سے زیادہ اگر اس کی طرف بھی توجہ ہو گئی تو پھر وہ بھی مصیبت ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دین میں خلل ہونے لگا۔ ام منذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی سے فرمایا کہ یہ کھجور مت کھاؤ، تم کو کمزوری ہے۔ پھر میں نے چقندر اور جو تیار کیا، آپ نے فرمایا اے علی اس میں سے لو، یہ تمہارے زیادہ موافق ہے۔ اس حدیث سے بد پرہیزی کی ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کہ وہ بھوک بڑا برا ہمخواب ہے۔ ہمخواب کا مطلب کہ رات میں سوتے وقت آدمی کو جب بھوک لگی ہوتی ہے، تیز بھوک، تو نیند نہیں آتی۔ مرقات میں طیبی نے گرسنگی یعنی بھوک سے پناہ مانگنے کی وجہ نقل کی ہے کہ اس سے قوا کمزور ہو جاتے ہیں اور دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے صحت اور قوت و جمعیت کا مطلوب ہونا ثابت ہوا، کیونکہ زیادہ بھوک سے یہ سب فوت ہو جاتے ہیں۔ اور بھوک کی جو فضیلت آئی ہے وہ ایسی ہے جیسے بیماری کی فضیلت آئی ہے۔ اس سے بھوک اور بیماری کا مطلوب التحصیل ہونا، یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آدمی بھوک اور بیماری اپنے اندر پیدا کر لے، جب آ جائے اللہ کی طرف سے تو اس وقت اس کی جو فضیلت ہے۔ لیکن اگر خود سے اس کو بلانا اپنے پاس، یہ اللہ کی نعمت، صحت کی نعمت کی ناشکری ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو۔ سواری سیکھنا بھی ایک ورزش ہے جس سے قوت بڑھتی ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں، یا یوں فرمایا کہ اس نے نافرمانی کی۔ اس سے کس قدر تاکید معلوم ہو رہی ہے قوت کی حفاظت کی۔ اب لوگ تہجد کے بارے میں تو حدیثیں سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، اے عبداللہ فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ تہجد پڑھا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ تو تہجد کے ناغہ کرنے کو، وظیفوں کے ناغہ کرنے کو تو لوگ بتاتے ہیں دین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیر اندازی سیکھ رہا تھا اور پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں، یا یوں فرمایا کہ اس نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی۔ معلوم یہ ہوا کہ ورزش اور صحت کے حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان کی پابندی کرنا اور ان کو نبھانا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے اور دین کا حصہ ہے۔ اس معاملے میں ہماری قوم کے زیادہ تر لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، یا تو کچھ لوگ ہیں جو بے دینی کے لیے صحت حاصل کرتے ہیں، گمراہی غلط کاموں کے لیے، اور یا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحت کے سارے راستے چھوڑ دیے ہیں، نہ ورزش کرتے ہیں نہ صحت مند غذائیں کھاتے ہیں، ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جن سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اور ایسی تمام غذاؤں سے، میووں سے اور مقویات سے دور رہتے ہیں جن سے صحت حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوت والا مومن اللہ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے، اور یوں تو سب میں خوبی ہے۔ یعنی جب قوت اللہ کے نزدیک ایسی پیاری چیز ہے تو اس کو باقی رکھنا اور بڑھانا، اور جو چیزیں قوت کو کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط کرنا، یہ سب مطلوب ہوگا۔ اس میں غذا کا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کر دینا، ہم بستری میں حد قوت سے آگے زیادتی کرنا، اس کے لیے لوگ طرح طرح کی دوائیں اور تدبیریں استعمال کر کے اس کو زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے ان کی صحت کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا خیال نہیں کرتے۔ ایسی چیزیں کھانا جس سے بیماری ہو جائے، جیسے چائے کی کثرت کر لیتے ہیں لوگ، اور بھی بہت سی غذائیں ایسی ہم لوگوں کے اس میں شامل ہو گئی ہیں، آئس کریم وغیرہ جس میں کیفین ملی ہوتی ہے، یا اور بھی، تو جس سے بیماری ہو جائے، فاسٹ فوڈ وغیرہ، یا بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے یا جلدی نہ جائے، یہ سب داخل ہو گیا، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح قوت بڑھانے کے لیے ورزش کرنا،
دوڑنا، پیدل چلنے کی عادت ڈالنا، جن اسلحے کی قانون سے اجازت ہے یا اجازت مل سکتی ہے ان کی مشق کرنا، یہ سب داخل ہے، مگر حد شرع اور حد قانون سے باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جمعیت اور راحت جو کہ شرعاً مطلوب ہے برباد ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، حکومت کے قوانین کے خلاف جو لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو اطمینان قلبی نہیں رہ جاتا، اور جب اطمینان قلبی نہ رہ جائے تو پھر اس وقت آدمی سے نہ دین کا کام ہوتا نہ دنیا کا کام ہوتا۔ اسی لیے اس مضمون میں بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ صحت حاصل کرنا اور جو چیزیں صحت کے خلاف ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ایسے ہی جو قوت کا سامان، اپنی حفاظت اور قوت کا سامان جو کچھ کر سکتے ہوں اس کو کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرنا اور ایسے کسی کام میں مبتلا نہ ہونا جس سے اپنا اطمینان قلبی رخصت ہو جائے اور پریشانی بڑھ جائے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک سوار ایک شیطان ہے، اور دو سوار دو شیطان ہے، اور تین سوار قافلہ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اکے دکے کو دشمن کا خطرہ ہوتا تھا، یعنی تنہا کہیں سفر کر رہے ہوں اور راستے میں قافلے کی لوٹ پڑ جاتی تھی تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تنہا مت سفر کرو، اور دو لوگ بھی ہوں تو بھی احتیاط کرو کہ نہ سفر ہو، ہاں تین لوگ ہوں تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ قافلہ ہے اور قافلے پر اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنی حفاظت کا سامان کرنا ضروری ہے، اس لیے جس علاقے میں سفر کرنا خطرناک ہو اس علاقے کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل پر اترتے تو گھاٹیوں میں اور نشیبی میدانوں میں الگ الگ ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا گھاٹیوں اور نشیبی میدانوں میں الگ الگ ہو جانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اگر کسی پر آفت آئے تو دوسروں کو خبر بھی نہ ہو، سو اس کے بعد جس منزل پر اترتے ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے کہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر ان سب پر ایک کپڑا بچھا دیا جائے تو سب پر آ جائے۔ اس سے بھی اپنی احتیاط اور حفاظت کی تاکید ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ہم لوگ بدر کے دن تین تین آدمی ایک ایک اونٹ پر تھے، اور ابو لبابہ اور حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سواری تھے، یعنی ایک اونٹ پہ تین لوگوں کو چلنا تھا، تو آپ نے باری مقرر کر لی تھی کہ پہلے ایک آدمی بیٹھیں، دو آدمی پیدل چلیں، پھر دوسرا بیٹھے، پھر تیسرا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی، یعنی پیدل چلنے کی، تو وہ دونوں عرض کرتے کہ ہم آپ کی طرف سے پیدل چل لیں گے۔ آپ فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں تم سے زیادہ ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں، یعنی پیدل چلنے میں جو ثواب ہے اس کی ضرورت مجھ کو بھی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدل چلنے کی بھی عادت رکھے، زیادہ آرام طلب نہ ہو۔ حضرت فضالہ ابن عبید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زیادہ آرام طلبی سے منع فرماتے تھے اور ہم کو حکم دیتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔ اس میں بھی وہی بات ہے جو اس سے پہلے حدیث میں تھی، اور ننگے پاؤں چلنا اس میں زیادہ ہے۔ ابن ابی درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگی سے گزر کر لیا کرو اور موٹا چلن رکھو اور ننگے پاؤں چلا کرو، اس میں کئی مصلحتیں ہیں، مضبوطی، جفاکشی، آزادی۔ اسی لیے کھانے پینے میں اور پہننے میں اور رہن سہن میں تھوڑا موٹے جھوٹے کا خیال میں گزر بسر کرنا چاہیے۔ بالکل بہت زیادہ آرام طلب ہو جانا کہ اس کے بعد پھر نواب واجد علی شاہ کی طرح کہ آدمی کو یہ بھی یاد نہ رہ جائے کہ ہم مرد ہیں، اتنا کمزور اور بزدل ہو جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو لائق نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نفس کو ذلیل کرنا یہ ہے کہ جس بلا کو سہار نہ سکے اس کا سامنا کرے۔ وجہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اس میں تمام وہ کام آ گئے جو اپنے قابو کے نہ ہوں، بلکہ اگر کسی مخالف کی طرف سے کوئی شورش ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے سے اس کی مدافعت کرو، خواہ وہ خود انتظام کر دے، خواہ تم کو انتظام کی اجازت دے دے، اور اگر خود حکام ہی کی طرف سے کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کر دو۔ اگر پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو
اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری مصیبت دور ہو۔ یہ 3 آیتیں ہیں اور 19 حدیثیں ہیں۔ ان میں سوائے اخیر کی 2 حدیثوں کے کہ ان کے ساتھ کتاب کا نام لکھا ہے، باقی سب حدیثیں مشکات سے لی گئی ہیں۔ ان آیات و احادیث سے صحت اور قوت اور جمعیت یعنی امن و عافیت اور راحت کا مطلوب ہونا صاف صاف ظاہر ہے، جس کی تصریح جا بجا کر دی گئی۔ جو افعال ان مقاصد مذکورہ میں خلل انداز ہوں، اگر وہ مقاصد واجب ہوں اور خلل یقینی اور شدید ہے تو وہ افعال حرام ہیں ورنہ مکروہ۔ اگر بغیر بندے کے اختیار کے محض من جانب اللہ ایسے واقعات پیش آ جائیں جن سے یہ مقاصد یعنی صحت و قوت اور طمانینت وغیرہ برباد ہو جائیں، تو پھر ان مصائب پر ثواب ملتا ہے اور غیبی مدد بھی ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے ان پر صبر کرے اور خوش رہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی صحت اور قوت اور جان مال کی حفاظت کرنے کی جو جائز تدابیر ہیں ان تدابیر کو پورا کریں، اور اتنا مال اپنے پاس رکھیں جس سے اطمینان قلبی حاصل ہو، صحت کا بندوبست کریں، اور جو چیزیں مضر صحت ہے، صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ روزانہ ورزش کا اہتمام کرنا چاہیے، 15 منٹ سے آدھے گھنٹے تک روزانہ ورزش کرنا چاہیے، اس طرح سے کہ پورا جسم جو ہے وہ متحرک ہو جائے، اور پیدل چلنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ جو آدمی اپنا پیر گرم رکھے اور اپنا دماغ ٹھنڈا رکھے اس کو کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ تو بیماری تو خیر اللہ کے حکم سے اور مرضی سے آتی ہے، لیکن اللہ کی مصلحت سے آتی ہے، لیکن یہ قول بہت اہم ہے کہ پیر کو گرم رکھو، یعنی چلنے کی عادت ڈالو اور آرام کی حالت میں زیادہ نہ رہو، اور دماغ کو ٹھنڈا رکھو، یعنی اس میں منفی خیالات، برے خیالات، خوف کے اور ڈر کے اور وحشت کے خیالات اپنے دل میں نہ پیدا کرو، بری سوچ نہ لاؤ دماغ میں۔ تو دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور پیر کو گرم رکھو، یعنی صحت اور قوت حاصل کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی، اس کی گہرائی میں اترنے کی اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر مرد کو، عورت کو، بچوں کو، نوجوانوں کو اپنی صحت کی فکر کرنے کی اور صحت کو شریعت کے حکم کے مطابق صحت بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔